الصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. گل بہت وڈی کیتی ہے، دوبارہ کرنا سمجھ آوے تے سبحان اللہ آخری ہے. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا. حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. حمد ہے اس رب کی جس نے ایمان دیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا. حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے سجائے، انبیاء بھیجے، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اپنے دامن نور میں یہ سارے کے سارے تارے چھپائے. حمد ہے اس رب کی، حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس جنت کو بسایا. حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا. اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور حمد ہے اس رب کی جس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں آگے پتہ کیوں بلایا ہے؟ تسی دب دب کے سبحان اللہ آخنا جدو بھی آخنا، ٹھیک ہے؟ عرب کا ایک تاجر تھا، تجارت کا پیشہ تھا اس کا. تجارت کی غرض سے ملک شام جاتا ہے. ملک شام جا کر اس کو ایک خواب نظر آیا. کیا دیکھتا ہے کہ مکے کے اندر ایک چاند اترا، اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکے کے ہر گھر کے اندر داخل ہو گیا. اس کے بعد وہ چاند دوبارہ پورا بنا، اور اس خواب دیکھنے والے تاجر کی گود میں آ گیا. اب یہ اٹھا، خواب دیکھ کے بڑا پریشان تھا، یہ کیا ایک بڑا عجیب سا خواب ہے. جب شام میں تجارت کے لیے نکلا تو پتہ لگا یہاں پر ایک بندہ ہے بحیرہ راہب نامی، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اس کو پہلے کی کتابوں کا علم اللہ نے دیا تھا. تو یہ شخص یہ جو تاجر تھا اس کے پاس گیا،
اور جا کر کہتے کہ حضور ایسا ایسا خواب مجھے نظر آیا ہے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا تجارت کرتا ہوں۔ کہا کس قوم سے تعلق ہے؟ کہنے لگا قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا اگر تمہارا خواب سچا ہو گیا نا تو ان قریب اللہ تمہاری قوم میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہے، اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر بنو گے، وصال کے بعد اس کے جانشین بن جاؤ گے۔ اب یہ تاجر تجارت کرنے کے بعد اس نے خواب کسی کو نہیں بتایا، تجارت کرنے کے بعد چلا گیا، کسی سے خواب کا ذکر نہیں کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس تاجر کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، یہ تاجر اٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو قبل اس کے کہ یہ جا کر کچھ کہتا، میرے آقا نے اس کا وہ خواب بھی سنا دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ فرمایا وہ جو تو نے شام میں خواب دیکھا تھا نا، اور تو نے فلاں فلاں راہب کو بتایا تھا، اس نے بتایا تھا کہ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس تاجر نے جب اس مصطفیٰ سے اپنا خواب بھی سنا، وہ خواب جو پہلے کسی کو بتایا نہیں تھا، وہ خواب جس کا آج تک کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا، خواب بھی سنتا ہے، تعبیر بھی سنتا ہے، اور جس بندے نے تعبیر بتائی اس کا نام بھی سنتا ہے، جس سفر میں خواب دیکھا وہ بھی سنتا ہے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں، تبھی تو میرے خواب کو بھی جانتے ہیں، تبھی تو میرے خواب کو بھی جانتے ہیں۔ اور وہ تاجر جو مصطفیٰ کے اعلان نبوت کرنے کے فوراً بعد ایمان لے آیا، آج دنیا اسے ابوبکر صدیق کہتی ہے، آج دنیا اسے ابوبکر صدیق کہتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ آج ہماری بڑی بڑی خواہشیں ہیں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، بڑی بڑی آرزویں ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، ایسا مل جائے، وہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے۔ صدیق اکبر کی بھی خواہشیں تھی۔ آج صدیق اکبر کا عرس منانے کے لیے ہم جمع ہے، تم صدیق اکبر کی چاہتوں کو اللہ کرے اپنائیں سن کر۔ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما، حدیث بہت طویل ہے، صرف چند جملے صدیق اکبر کے اور مصطفیٰ جان رحمت کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بیٹھے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند آئی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا مجھے تم لوگوں کی، دنیا والوں کی خوشبو بڑی پسند آئی، حضور کی پسندیدہ چیز، کہا خوشبو بڑی پسند ہے۔ دوسری فرمایا بیویاں بڑی پسند ہے۔ تیسری فرمایا نماز بڑی پسند ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوب، آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہے، آقا جی اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو صدیق کیا کہنا ہے؟ عرض کی آقا جی مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا کیا پسند ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا النظر الیک، سونیا رب مجھے توفیق دے میں بیٹھا 24 گھنٹے تیرا چہرہ ہی تکتا رہا۔ آقا صدیق کی بھی 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے النظر الیک، آقا رب مجھے یہ طاقت دے، رب مجھے یہ صحبت دے، رب مجھے یہ نعمت دے کہ آپ کا چہرہ ہو، صدیق ہر گھڑی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہے۔ دوسری آقا خواہش یہ ہے، دوسری خواہش یہ ہے وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، رب عطا فرماندہ رہے، صدیق تو آگے قدمات قربان کرتا رہے۔ آقا دوسری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش فرمایا، عرض کی آقا تیسری خواہش یہ ہے وَالْجَلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، ہر وقت آپ کے سامنے ہی بیٹھا رہنا چاہتا۔ کیسی خواہش ہے، اور اللہ نے آپ کی یہ خواہشیں، یہ چاہتیں کیسی پوری کی؟ حضور سفر میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور حضر میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور مکہ میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور مدینے میں ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور جب جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے صدیق اکبر ہر باری ہی نمبر لے جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ، ایک دن عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا،
آج صدیق سے نمبر لے جانا ہے، پر صدیق تو صدیق تھے نا، صدیق سے نمبر لے جانا ہے۔ اپنے کل مال کا آدھا حصہ کیا، آدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے، آدھا گھر کے لیے چھوڑ گئے، اور دل میں یہ بڑی خوشی تھی کہ آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق آئے نا، مصطفیٰ نے پوچھا صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو رب نے آپ کی یہ تینوں خواہشیں ایسی پوری کی کہ مصطفیٰ جہاں جہاں گئے میرے صدیق بھی وہاں وہاں گئے۔ اور رب نے جب بھی خرچ کرنے کی توفیق دی، اسلام میں جب بھی خرچ کرنے کا موقع آیا، صدیق اکبر ہر ایک سے ہر بار نمبر لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھی باتیں 360 ہیں، 360 کتنی جی؟ 360 اچھی باتیں، اچھی عادتیں 360 ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتا ہے، کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، ان 360 باتوں میں سے ایک بات اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا۔ فرمایا 360 اچھی عادتیں ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے، ان 360 میں سے ایک عادت اس بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے، پھر اسی عادت کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان عادتوں میں سے کوئی عادت ہے؟ آقا کیا مجھ میں بھی ان عادتوں میں سے کوئی عادت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق تیرے اندر پوری 360 عادتیں موجود ہیں، صدیق تیرے اندر پوری 360 عادتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کون صدیق اکبر؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صبح کا وقت ہے، نماز فجر پڑھ کر جلوہ فرما ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں تمہارے گھروں کی سیریں کروائی ہیں۔ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تمہارا محل میرے محل کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ جس طرح دنیا میں دو بھائیوں کا گھر آپس میں ملا ہوتا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں، اور پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم، اللہ پاک کی قسم، میں اس بندے کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جنت سے صدا آئیں گی مرحبا مرحبا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور تعجب کا اظہار کرنے لگے، آقا بڑا خوش نصیب بندہ ہے، بڑی عظمتوں والا بندہ ہے، کیا ہمیں بھی وہ بندہ دیکھنا نصیب ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ رات کو خواب میں تمہارے گھروں کی زیارت کروائی رب تعالیٰ نے۔ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ تیرا میرا گھر جنت میں ایسے ہوگا جیسے دنیا میں دو بھائیوں کا گھر ملا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں اس بندے کا نام بھی جانتا ہوں، اس بندے کی ماں کا نام بھی جانتا ہوں، اس بندے کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں کہ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جنت اس کو مرحبا کی صدائیں لگائے گی، جنت اس کو مرحبا کہے گی۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی عظیم بندہ ہے، کیا جنت میں ہم بھی اس بندے کو دیکھ سکیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر وہ بندہ کہ جس کو جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت ویلکم کرے گی، جنت خوش آمدید کرے گی، وہ اور کوئی نہیں، وہ تو بندہ خود ہی تو ہے۔ یعنی صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے جنت سے مرحبا کی صدائیں آئیں گی، جنت سے مرحبا کی صدائیں آئیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب جنتی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ایک جنتی کو لایا جائے گا، سب جنتی اپنے اپنے گھر جنت کے محل میں چلے جائیں گے، ایک جنتی جنت سے گزرے گا، جب وہ جنت سے گزرے گا نا، جس کے گھر کے آگے سے بھی گزرے گا گھر والا آواز مار کے کہے گا سونیا ادھر بھی ذرا پھیرا پاؤ نا، حضور ادھر بھی پھیرا، ادھر بھی قدم برکت ہو جائے گی۔ بھائی جنت میں برکت مانگ رہے ہیں، جنت خود برکت ہی برکت ہے۔ آج دنیا میں یہی ہے نا، کوئی قاری صاحب آ گئے، کوئی لاما صاحب نظر آ گئے، کوئی متقی پرہیزگار بندہ نظر آ گیا، کہتے ہیں حضور بھلے نہ بیٹھنا دکان وچ قدر نہ خدو اللہ برکت دے گا، بس ایک باری پیر رکھ دو تھوڑا جا ہلکا جا رکھ کے ٹوٹ جاوے ہو۔ تو فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک
شخص جنت میں سیر کرنے نکلے گا، وہ جس کے گھر کے آگے سے بھی گزرے گا جنت میں رہنے والا کہے گا سونیا ذرا ادھر بھی پھیرا پاؤ نا، اللہ ہمیں برکتیں دے، ہمارے گھر بھی چکر لگاؤ نا، اللہ ہمیں برکت دے، ہمارے گھر بھی چکر لگاؤ۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بڑا ہی عظیم بندہ ہے، بڑا ہی عظمت والا بندہ ہے، بڑا ہی عظیم بندہ ہے۔ وہ بندہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بندہ کہ جب جنت سے گزرے گا جنتی تمنا کریں گے کہ ہمارے گھر بھی آ جائے، وہ بندہ میرا ابوبکر صدیق ہوگا۔ اور صرف میں اور آپ نہیں، غوث بھی پکارتے ہوں گے صدیق اکبر ساڈے والے بھی پھیرا پاؤ نا، کتب بھی پکارتے ہوں گے، ابدال بھی پکارتے ہوں گے کہ جب جنتی جنت میں اپنے اپنے محلوں میں چلے جائیں گے اور صدیق اکبر جنت سے گزریں گے، ہر گھر والا کہے گا صدیق اکبر سے سونیا خیر ہی خیر اللہ نے دی ہے، لیکن ایک باری تہاڈا قدم آ جائے اللہ اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ صدیق اکبر۔ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، غم سے نڈھال تھے سب لوگ۔ آپ کے غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ کے دروازے پر آ کر آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یعنی آپ کی تعریفات کرتے ہیں، آپ کی تعریفی کلمے بولتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شان بیان کرنے والے مولا علی، حضرت علی ابوبکر صدیق کے دروازے پر کھڑے ہیں، غسل و کفن کے بعد آپ کی میت اندر ہے، دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں رحمک اللہ ابا بکر کنتا اول القوم اسلاما، اے ابوبکر اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ رحمک اللہ ابا بکر کنتا اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واحببهم للہ واحبطهم علی رسولہ واحدبهم علی الاسلام واحسنهم صحبتا وافضلهم مناقبا واکثرهم ثوابکا واشدهم ایمانا، فرماتے ہیں واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واحببهم للہ وآزمهم غناء وأهدبهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأفضلهم مناقبا وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم من رسوله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ اخلاص والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ ایمان والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ تقوی والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ مصطفیٰ کی خدمت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ مصطفیٰ کی صحبت پانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ عزت والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ بزرگی والے صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ کی سیرت کی جھلک جس میں سب سے زیادہ نظر آئے وہ صدیق اکبر ہیں، مصطفیٰ کے سب سے زیادہ اخلاق اپنانے والے صدیق اکبر ہیں، مصطفیٰ کے سب سے زیادہ اخلاق کو اپنانے والے صدیق اکبر ہیں، مصطفیٰ کی جھلک جن میں نظر آئے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ، اے صدیق اکبر اللہ تبارک و تعالی تجھے اسلام کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے اور مسلمانوں کی وجہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ کون کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے
اچھا ابھی الفاظ اور باقی تھے، راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت علی نے یہ باتیں کی نا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، صحابہ کا عالم کیا تھا؟ حضرت اسید ذکر کرتے ہیں صحابہ کا یہ عالم تھا کہ صحابہ حضرت علی کی گفتگو سن کر رونے لگ گئے اور کہتے تھے اے رسول اللہ کے چچا زاد تم سچ کہتے ہو، واقعی صدیق اکبر ایسے تھے۔ اللہ اکبر، کون صدیق اکبر؟ وہ جو جس کو سب سے پہلے عتیق کا لقب دیا جاتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ فرمایا وہ جو سب سے پہلے عتیق کا لقب آتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ لٹاتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو مکے میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو مدینے میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو ہجرت میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو بچپن میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو جوانی میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے بارے دو عالم اٹھاتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو جنگوں میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو خیبر میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو بدر میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جو خندق میں ساتھ رہتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اور جس کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ملتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جس کو سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کا لقب ملتا ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ تو جو سفر میں ساتھ رہا، جو حضر میں ساتھ رہا، جو مکے میں ساتھ رہا، جو مدینے میں ساتھ رہا، جو ہجرت میں ساتھ رہا، جو غار میں ساتھ رہا، جو جنگوں میں ساتھ رہا، جو خیبر میں ساتھ رہا، جو بدر میں ساتھ رہا، جو خندق میں ساتھ رہا، اور آج بھی مزار میں جو ساتھ ہے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ آج بھی مزار میں جو ساتھ ہیں اسے ابوبکر صدیق۔ اللہ اکبر، کون ابوبکر صدیق؟ میرے آقا جلوہ فرما ہے، بی بی آمنہ حضرت عائشہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میرے آقا نے اپنا مبارک سر امی جان عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا، اپنا مبارک سر حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے نا آسمان کے تاروں کی جتنی کس کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے تاروں کی جتنی کتنی کس کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کا نا وہ تھوڑا سا کچھ محسوس ہوا، حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور اگر آسمان کے ستاروں کے جتنی عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے ابو صدیق اکبر کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ صدیق اکبر کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر۔ اور عقیدہ حضرت عائشہ نے کیا دیا؟ حضرت عائشہ نے کیا پوچھا جی؟ آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں؟ اب آسمان کے تاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو تاروں کی تعداد پتہ ہو۔ اور میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ٹھہر جا جبریل کو آنے دے پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کاپی پینسل لے آئے حساب کتاب کر لینے ہیں، نہیں، ادھر عائشہ نے سوال کیا، ادھر میرے مصطفیٰ نے جواب دے دیا کہ بی بی عائشہ کا بھی یہی عقیدہ رہا، بی بی عائشہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کی خزانوں سے نوازا ہے کہ وما کانا وما یکون کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، تو جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جلوہ فرما، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، دو دو کر کے صدقہ دیتا ہے، تو جنت کا دروازہ اسے صدائیں لگا لگا کر کہے گا اے اللہ کے بندے مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، اے نمازیوں مبارک ہو تمہیں، فرمایا جو نماز پڑھنے والا ہوگا باب الصلاۃ سے اس کو پکارا جائے گا۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، اے نمازیوں مبارک ہو۔ فرمایا جو نمازی ہوگا
جنت میں باب الصلاۃ دروازے سے اس کو پکار کر کہا جائے گا نمازی مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا. جو صدقہ دینے والا ہوگا باب الصدقہ اس کو پکارے گا اے صدقہ دینے والے مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا. اللہ کی راہ میں جو لڑنے والا ہوگا باب الجہاد اس کو پکارے گا اے اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جو نیکی کرتا ہوگا کل قیامت میں اس بندے کو جنت اسی دروازے سے بلائے گی. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں. بندہ جس دروازے سے بھی گزر کر جائے جانا تو جنت نہیں ہے بھلے باب الصلاۃ سے جائے باب الصدقہ سے جائے باب الجہاد سے جائے باب الریان سے جائے آقا جی جانا جنت نہیں ہے لیکن ایک سوال ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ عرض کی آقا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ کل قیامت میں جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. عرض کی آقا کسی کو باب الصلاۃ پکارے گا کسی کو باب الصدقہ پکارے گا کسی کو باب الجہاد پکارے گا کسی کو باب الریان پکارے گا. آقا جی یہ بتائے نا یہ ارشاد فرمائے نا کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا؟ فرمایا صدیق اکبر وہ بندہ کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا ان بندوں میں سے ایک بندہ تو خود ہے. یعنی صدیق اکبر وہ بندے ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے ندا کی جائے گی. اور بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے ایک آخری حدیث بیان کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں معاذ اللہ صدیق اکبر نے غصب کر لی خلافت قبضہ کر لی. ابو بکر اور علی کی آپس میں محبت کتنی تھی یہ بیان کر کے آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑوں گا کہ بتائیں جن حضرات میں ایسی محبت وہ ایک دوسرے کا حق مار سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضری دینے ادھر سے حضرت علی بھی اپنے گھر سے نکلے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضری دینے. مصطفیٰ کے دروازے پر دونوں حضرات کا ٹکراؤ ہو گیا مصطفیٰ کے دروازے پر ٹکراؤ ہو گیا. اب حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے حضور آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے دروازے پر دستک دیجئے. صدیق اکبر آگے بڑھ کر دستک دیجئے. صدیق اکبر کہتے ہیں نہ سونے میں نہیں ودنا آپ خود آگے بڑھ کر دستک دے آپ خود بڑھ کر دستک دے. علی کہتے ہیں میں اس بندے سے آگے بڑھ کر دستک کیسے دوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ محمد کے بعد اگر یہ آسمانوں کا سورج کسی افضل بندے پر طلوع ہوگا اس بندے کا نام صدیق اکبر ہے اس بندے کا نام صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر یہ سن کر کہتے ہیں میں اس بندے سے آگے بڑھ کر دستک کیسے دوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کی بہترین عورت کا نکاح کائنات کے بہترین مرد کے ساتھ کر دیا ہے. بہترین عورت سے مراد فاطمہ الزہرا اور بہترین مرد سے مراد حضرت علی. جب علی نے یہ بات سنی نا حضرت علی کہتے ہیں میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو ابراہیم کے سینے کو دیکھنا چاہے میرے صدیق کے سینے کو دیکھ لے. علی کہتے ہیں میں اس ابو بکر صدیق سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے جو ابراہیم کے سینے کو دیکھنا چاہے میرے صدیق کے سینے کو دیکھ لے. صدیق اکبر یہ سن کر کہتے ہیں میں اس علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہے میرے علی کو دیکھ لے جو حضرت یوسف کو اور آپ کے حسن کو دیکھنا چاہے میرے علی کو دیکھ لے جو حضرت موسیٰ کو اور آپ کی عبادت کو دیکھنا چاہے میرے علی کو دیکھ لے جو حضرت عیسیٰ کو اور آپ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے میرے علی کو دیکھ لے اور فرمایا جو مجھ محمد کے اخلاق کو دیکھنا چاہے میرے علی کو دیکھ لے. ابو بکر کہتے ہیں میں اس علی سے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک کیسے دوں کہ جس کے بارے میں آقا نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدم کو دیکھنا چاہے کوئی حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے کوئی حضرت موسیٰ اور ان کی عبادت دیکھنا چاہے کوئی حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد اور تقویٰ دیکھنا چاہے کوئی مجھ محمد کے اخلاق دیکھنا چاہے تو میرے علی کو دیکھ لے. جب علی نے یہ بات سنی علی کہتے ہیں میں اس ابو بکر سے
علی کہتے ہیں میں اس ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، دنیا پریشان ہوگی، ندامت میں سر ڈوبے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے اعلان کرنے والا کوئی اعلان کرے گا ابو بکر اور اس سے محبت کرنے والا اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علی کہتے ہیں ایسے بندے سے میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھ ہے، ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ جب ابو بکر نے یہ سنا کہتے ہیں میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ جاؤں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب حضرت علی جنتی جانور پر سوار ہو کر جنت میں آئیں گے، کوئی ندا کرنے والا کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے ایک بہترین والد اور ایک بہتر بھائی تھے، بہترین والد حضرت ابراہیم اور بہترین بھائی حضرت علی۔ جب علی پاک نے یہ سنا حضرت علی کہتے ہیں میں اس ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر کی خدمت میں دروغہ جنت حضرت رضوان تشریف لائیں گے اور آ کر عرض کریں گے صدیق اکبر اللہ پاک سلام پیش کرتا ہے، اللہ پاک سلام فرماتا ہے اور عرض کریں گے اے صدیق اکبر یہ جنت کی چابیاں ہیں، یہ دوزخ کی چابیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو چاہے جنت بھیج دے، جس کو چاہے دوزخ بھیج دے۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا، صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے پیارے میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، علی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے میں نے سجدہ شکر کیا، جبریل پھر عرض کرنے لگے اللہ فرماتا ہے کہ میں حسن و حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، جبریل پھر عرض کرنے لگے اللہ فرماتا ہے میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس سے اللہ محبت کے فیصلے سناتا ہے۔ جب علی نے یہ بات سنی، حضرت علی نے یہ بات سنی، حضرت علی کہتے ہیں میں اس ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا ہے کہ اگر ساری امت کے نیکیوں کا پلڑا، نیکیوں کا وزن کیا جائے صدیق اکبر کی نیکی کے ساتھ ایک ترازو میں ساری امت کی نیکیاں ہو اور دوسرے میں صدیق کی ہو تو صدیق کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت علی نے جب یہ سنا، حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن جب حضرت علی اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں آئیں گے، کوئی اعلان کرنے والا پوچھے گا، کوئی سوال کرنے والا پوچھے گا یہ کون سا نبی ہے تو اس کو بتایا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں بلکہ نبی کا یار حضرت علی ہے۔ وقت کے دامن میں جگہ کم ہے، باتیں چل رہی تھی، ادھر صدیق اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، ادھر میں مولانا حسن رضا خان کا شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا سا موقع ملتا تھا صدیق اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ مولانا حسن رضا خان کیا لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو، لکھا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار نہ آتے یوں جبریل سدرا چھوڑ۔ ادھر یہ دو یار باتیں کر رہے ہیں، ادھر جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آقا جی آسمان کے سارے فرشتے آپ کے دونوں یاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا آسمان کے سارے فرشتے آپ کے یاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا آپ تشریف لے جائیے سالسی بن کر ان میں فیصلہ کیجئے۔ مصطفیٰ گھر سے باہر آئے، دیکھا دونوں یار ویسے ہی باتیں کر رہے جیسے جبریل نے بتایا۔ میرے آقا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگا لیا صدیق اکبر کو، آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگا لیا علی کو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائیں، آسمان اور زمین والے مل بیٹھ کر تم دونوں کی تعریفیں لکھے، تعریفیں لکھنے سے عاجز آ جائے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو دی، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو دی۔ اب بتائیں کہ جن حضرات میں ایسی محبت ہو کیا وہ ایک دوسرے کا حق ماریں گے؟ تو پتہ لگا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر نے قبضہ کر لیا خلافت پر، اصل میں ان کا کسی اور جگہ پر قبضہ ہوا پڑا ہے اور قبضہ کرنے والا شیطان ہے۔
اگر شیطان کا ادھر قبضہ نہ ہوتا ہرگز صدیق کے بارے میں یہ بات نہ کہتے، کیونکہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اور صحابی کوئی عام چیز نہیں، صحابی کوئی بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی نے مصطفیٰ کی زیارت کر کے وہ مقام پایا ہے، صحابی نے مصطفیٰ کی زیارت کر کے وہ مقام پایا ہے کہ کوئی ولی اللہ بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتب کوئی ابدال کوئی بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، ساری زندگی کی ریاضتیں ایک طرف، ساری زندگی کے چلے ایک طرف، لیکن صحابی کے پیروں کے لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کوئی بھی صحابی عبادت کرنے سے نہیں بنتا، کوئی بھی صحابی ریاضتیں کرنے سے نہیں بنتا، کوئی بھی صحابی چلے کاٹنے سے نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا، اور مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد جو صحابوں کو شرف ملا، بندہ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، اس شرف کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب چاہے صحابی صدیق اکبر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے ابو سفیان ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور رب کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی محبت پر قائم اور دائم فرمائے اور اچھوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔